وقفے کے بعد حاضر خدمت. اور بات ہو رہی تھی دعاؤں کی، تو دعاؤں میں یقیناً آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے. ہم بھی اکثر آپ کو یاد رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھے. میری ایک عادت ہے کہ جب میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں، خاص دعاؤں میں، نماز کے بعد تو دعا کی جاتی ہے، لیکن جب کوئی خاص دن کا اہتمام ہوتا ہے، خاص کر جمعے کا، تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ پاک جو ویورز، جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں یا جو جس پریشانی میں ہمارے بھائی مبتلا ہے، اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، اور جو جن کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اس کو اللہ پاک حل فرما دے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک مصیبتوں کو دور کر دے. دور کیوں کر دے؟ یا اللہ پاک مصیبتوں کو ختم کر دے. اس لیے کہ دور تھوڑی کرنی ہے ہم نے تو ان مصیبتوں کو ختم کرنا ہے. اور دعا جب آپ کرتے ہیں تو جیسا وہ رب ہے ایسی دعا کیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو جو دعا ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق مانگنی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں، آپ کو دعا اپنے رب سے جب آپ مانگ رہے ہیں تو ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ جو آپ کے اوقات میں نہیں ہے. وہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں سب کچھ عنایت کر سکتا ہے. جب آپ کو اس نے زندگی دی ہے، اور جب آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا کہ بالکل زیرو تھے اور ایک دم زمین سے اٹھے اور وہ بادشاہ بن گئے یا بہت بڑے آدمی بن گئے. اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا جو بہت بڑے مقام پہ تھے لیکن اپنی تکبری کی وجہ سے وہ نیچے آ گئے. تو یہ میرے رب کے اختیار میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ کو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں اور ساری خیر بھی تیرے ہاتھ میں. تو وہ دعا جو آپ کی ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہاں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور تمام خیر جو ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں. تو جمعہ کے دن کی یہ بہت خاص دعا ہے کہ آپ یہ دعا کریں تو انشاءاللہ جو عزت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک اس کو آپ کی عزت میں اضافہ کر دے. آمین. اور یقیناً آپ ان دعاؤں کو جب استعمال کریں گے خاص کر کے جمعے کے دن، تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی دعائیں بالکل اسی طرح قبول ہوئی جس طرح آپ نے دعا کی ہے. اور دعا کے قبول ہونے کے لیے آدمی کا یقین ہونا ضروری ہے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو دعا میں نے کی ہے وہ قبول ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک سمیع بصیر ہے. وہ آپ کی تمام باتوں کو سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں کرنی. اب آتے ہیں ہم اپنے دنوں کے حوالے سے اور برجوں کے حوالے سے جس طرح کی بات اس پروگرام میں ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سفید رنگ کا لباس استعمال کرنا ہے، نمبر 4 کا اور نمبر 7 کا بھی استعمال کرنا ہے، اور پھر صدقہ جو ہے سفید رنگ کی چیز کا کرنا ہے. اور جناب اگر آپ کو اسٹون پہننے کا شوق ہے، یعنی کہ جو آپ پہننا چاہتے ہیں نگینہ، جیسے ہم نگینہ کہتے ہیں اردو میں، تو اس کو آپ انگوٹھی میں لگوائیے. سفید رنگ کا عقیق بھی آپ پہن سکتے ہیں، اور خاص کر کے کنزائٹ جو ہے یہ میزان والوں کا اپنا پراپر نگینہ ہے. کنزائٹ تھوڑا سا کوسٹلی ہے، ذرا ملتا مشکل سے، کوئی بہت سارے لوگ اس کو نہیں بھی سمجھتے. تو کنزائٹ کے نگینے کو لائٹ بیبی پنک کلر کا بھی اس میں نگینہ ہوتا ہے، اس میں یلو شیڈ بھی آتا ہے، لیمن شیڈ ٹائپ کا، اس میں جو ہے بیبی پنک شیڈ بھی آتا ہے، اور اس میں جو وائٹ نگینہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو جو نگینہ پسند ہو وہ آپ لے کے، جو رنگ آپ کو پسند ہو کوئی سا بھی لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں. کنزائٹ کو پھر آپ نے ہمیں دوبارہ کال کرنی ہے، اور کال کر کے ہم سے ٹائم پوچھنا ہے کہ کس ٹائم پہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ہم اس کو پہلی مرتبہ پہنیں. صدقہ جو ہے جمعے کے دن سفید رنگ کی چیز کا ہی دینا ہے، کیونکہ سفید رنگ سے یہ دن منسوب ہے. تو جب بھی آپ صدقہ شروع کریں گے تو اس کو 7 جمعے تک، 7 فرائیڈے تک لے کے جائیں گے. تو یعنی کہ ہر جمعے کے جمعے صدقہ کرنا ہے، بیچ میں آپ کو توڑنا نہیں ہے، اس کو ناغہ نہیں کرنا ہے. اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر 1-2 سے شروع ہوگا، 1 2 3 واپس شروع ہوگا. تو 7 جمعے تک اگر آپ صدقہ کر لیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کی پریشانی ہے اسی دورانیے کے اندر ختم ہو جائے گی. اللہ چاہے تو پہلے صدقے سے ختم ہو جائے، لیکن صدقے کو آپ نے جاری رکھنا ہے. نمبر 4 کا استعمال، نمبر 7 کا استعمال رکھنا. جسے آپ کوئی گاڑی لے رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ نے یہ رکھنا ہے ذہن میں کہ جی اس کا ٹوٹل نمبر یا تو 4 بنے یا 7 بنے. تو 7 سے مراد میری وہی بات آ گئی کہ 313 نمبر کی آپ نے کوئی گاڑی یا مکان لیا ہے مثال ہے، تو اس کا ٹوٹل نمبر جو بنتا ہے وہ 7 بنتا ہے. اسی طرح 4 نمبر ہے تو 4 کو آپ دیکھیں کہ آپ نے 4 نمبر کی کوئی چیز خریدنی ہے، تو جیسے کہ وہ 13 نمبر ہے یا 31 نمبر ہے یا 22 نمبر ہے یا 202 نمبر ہے، تو وہ بھی جو ہے جا کے وہ
4 का अदद ही बन जाता है, या 310 नंबर है तो उसका टोटल अदद जो निकलेगा आपको 0 को छोड़ देना है, बाकी नंबर्स को इस्तेमाल करना है। तो वो जो 4 नंबर बनेगा वो भी आपके लिए रास है। अब जो ख़वातीन व हज़रात इसको इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग हमारे ऑफिस आते हैं और हमसे अपना जायचा वगैरह बनाते हैं, तो मैं जब उनको नंबर बताता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ जी हम तो इसी नंबर के मकान में रह रहे हैं, और जो हमारे पास तो गाड़ी भी है तो इसी नंबर की है, और अगर उनके नाम पे वो चीज़ नहीं होती तो वो उनको रास भी नहीं होती। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। तो आइंदा जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि आपने इन नंबरों को इस्तेमाल करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को ख़रीदना है। अगर आप कोई किराए का मकान ले रहे हैं जब भी, अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं जब भी, बाइक ले रहे हैं जब भी, या कोई ऑफिस ले रहे हैं, तो उसका नंबर भी अपने लकी नंबर से अगर आप उसको मलूज़ ख़ातिर रखेंगे तो यकीनन वो नंबर्स जो हैं वो आपको रास आएंगे। जिस तरह के मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि हम फ़लाँ घर में गए तो हमें नुकसान हो गया, या फ़लाँ घर में गए तो हम बन गए, वहाँ रास आ गया। तो ये यकीनन नंबर्स की वजह से होता है। गलत नंबर में दाखिले से आपके जो बुर्जों की जो पोजीशन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, उससे फिर आपको नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो पाँव है वो 9 नंबर का है, और अगर आपको 8 नंबर का जूता पहना दिया जाए तो वो आपके पाँव को तकलीफ़ देगा। या अगर आपकी जो पैंट है जब आपने पहनी है और उसके आपकी वेस्ट का जो नंबर है वो 36 है, और आपको 34 की पैंट आएगी तो वो पूरी नहीं आएगी, या अगर आपको 38 की पहना दिया जाए तो वो ढीली होगी, तो उस पर आपको एक बेल्ट बांधना पड़ेगा। तो इसी तरह इन बुर्जों की भी एक पोजीशन है कि उस नंबर्स के हिसाब से ही आपको चलना है, जो मैं बता रहा हूँ। और इस प्रोग्राम से आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको पूरी मालूमात मिल रही है। मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, क्योंकि छुपा के मैं कोई चीज़ प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। ये सब आपके फ़ायदे के लिए, आपकी मालूमात के लिए। और आपने कॉल करके हमें मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कॉल करके सारी मालूमात ले सकते हैं, हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो यकीनन ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद जब साबित होंगी जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में। इसी बात के साथ एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मैं आपके स्टोन के बारे में नई चीज़ें बताने वाला हूँ।